عبداللہ بن مبارک نے ابراہیم بن عقبہ سے، انہوں نے قریب مولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے لوٹے، جب گھاٹی کے پاس پہنچے تو اترے اور پیشاب کیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنایتاً یہ نہیں کہا کہ آپ نے پانی بہایا، کہا آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، جو کہ ہلکا سا وضو تھا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز؟ فرمایا نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے یعنی مزدلفہ میں ہے۔ کہا پھر آپ چلے حتیٰ کہ مزدلفہ پہنچ گئے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3101۔ ابو خیثمہ سہیل نے ہم سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابراہیم بن عقبہ نے حدیث بیان کی، کہا مجھے قریب نے خبر دی ہے کہ انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، عرفہ کی شام جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار ہوئے تو تم نے کیا کیا؟ کہا ہم اس گھاٹی کے پاس آئے جہاں لوگ مغرب کی نماز کے لیے اپنی سواریاں بٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھایا اور پیشاب سے فارغ ہوئے، اور انہوں نے کنایا کرتے ہوئے یوں نہیں کہا کہ آپ نے پانی بہایا، پھر آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا جو کہ ہلکا سا تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے یعنی مزدلفہ میں ہے۔ اس کے بعد آپ سوار ہوئے، حتیٰ کہ ہم مزدلفہ آئے تو آپ نے مغرب کی اقامت کہلوائی، پھر سب لوگوں نے اپنی سواریاں اپنے پڑاؤ کی جگہوں میں بٹھا دی، اور انہوں نے ابھی پالان نہیں کھولے تھے کہ آپ نے عشاء کی اقامت کہلوا دی، پھر انہوں نے پالان کھولے۔ میں نے کہا جب تم نے صبح کی تو تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پیچھے سوار ہو گئے اور میں قریش کے آگے جانے والے لوگوں کے ساتھ پیدل گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3102۔ محمد بن عقبہ نے قریب سے اور انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درے پر تشریف لائے جہاں عمرہ یعنی حکمران اترتے ہیں، آپ سواری سے اترے اور پیشاب سے فارغ ہوئے، اور انہوں نے پانی بہایا کا لفظ نہیں کہا بلکہ یوں کہا، پھر آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور ہلکا وضو کیا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے یعنی مزدلفہ میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3103۔ عطا مولا بن سباع نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو وہ آپ کے ساتھ اونٹنی پر پیچھے سوار تھے۔ جب آپ گھاٹی پر پہنچے آپ نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، پھر قضاء حاجت کے لیے چلے گئے۔ جب لوٹے تو میں نے ایک برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، آپ نے وضو کیا، پھر آپ مزدلفہ آئے تو وہاں مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3104۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے لوٹے اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اسی حالت میں مسلسل چلتے رہے حتیٰ کہ مزدلفہ پہنچ گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3105۔ ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اور میں موجود تھا، یا کہا میں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے واپسی پر انہیں اپنے ساتھ پیچھے سوار کیا تھا۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو آپ کیسے چل رہے تھے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی درجے کی تیز رفتاری سے چلتے تھے، جب کشادہ جگہ پاتے تو سواری کو تیز دوڑاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3106۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہمیں یہ حدیث سنائی، کہا ہمیں عبدہ بن سلیمان، عبداللہ بن نمیر اور حمید بن عبد الرحمن نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور حمید کی حدیث میں یہ اضافہ کیا۔ ہشام نے کہا نس یعنی تیز رفتاری میں
عنق سے اوپر کا درجہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3107۔ سلیمان بن ہلال نے یحییٰ بن سعید سے روایت کی، کہا مجھے عدی بن ثابت نے خبر دی کہ عبداللہ بن یزید خطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں ادا کیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3108۔ قتیبہ اور ابن رمح نے لیث بن سعد سے اور انہوں نے یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ بیان کی۔ ابن رمح نے اپنی روایت میں کہا عبداللہ بن یزید خطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کوفے کے گورنر تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3109۔ سالم بن عبداللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3110۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ ان کے والد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی، ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہ تھی۔ آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں ادا کی اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مزدلفہ میں اسی طرح نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3111۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں شعبہ نے حکم اور سلمہ بن کہیل سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ انہوں نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ہی اقامت سے ادا کی۔ پھر انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے اسی طرح نماز ادا کی تھی، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3112۔ وکیع نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا آپ نے وہ دونوں نمازیں ایک ہی اقامت سے ادا کی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3113۔ سفیان ثوری نے سلمہ بن کہیل سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی۔ آپ نے ایک ہی اقامت سے مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3114۔ ابو اسحاق سے روایت ہے، انہوں نے کہا سعید بن جبیر نے کہا ہم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عرفہ سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ہم مزدلفہ آئے تو انہوں نے ہمیں مغرب اور عشاء کی نماز ایک اقامت سے پڑھائی، پھر پیچھے کی طرف رخ موڑا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مقام پر اسی طرح یعنی جمع و قصر پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3115۔ ابو معاویہ نے اعمش سے خبر دی، انہوں نے عمارہ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز اس کے وقت کے بغیر ادا کرتے نہیں دیکھا سوائے 2 نمازوں کے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اس کے معمول کے وقت سے پہلے ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3116۔ جریر نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور کہا فجر کی نماز اس کے معمول کے وقت سے پہلے اندھیرے میں ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3117۔ افلاح یعنی ابن حمید نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مزدلفہ کی رات حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لوگوں کا اجتحام ہونے سے پہلے پہلے مینا چلی جائیں، اور وہ تیزی سے حرکت نہ کر سکنے والی خاتون تھیں۔ قاسم نے کہا سبیتا بھاری جسم والی عورت کو کہتے ہیں، کہا
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ آپ کی روانگی سے پہلے ہی نکل پڑی اور ہمیں آپ نے روکے رکھا، یہاں تک کہ ہم نے وہیں صبح کی اور آپ کی روانگی کے ساتھ ہی ہم روانہ ہوئے۔ اگر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتی جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت لی تھی، اور یہ کہ ہمیشہ آپ کی اجازت سے جلد روانہ ہوتی، تو یہ میرے لیے ہر خوش کرنے والی چیز سے زیادہ پسندیدہ ہو جاتا ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3118۔ ایوب نے عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی اور بھاری جسم والی خاتون تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ رات ہی کو مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کاش جیسے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو باقی لوگوں کی طرح امیر حج کے ساتھ ہی واپس لوٹا کرتی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3119۔ عبید اللہ بن عمر نے عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میری آرزو تھی کہ جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی تھی میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی ہوتی، میں بھی صبح کی نماز مینا میں ادا کیا کرتی اور لوگوں کے مینا آنے سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کیا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ بھاری کم حرکت کر سکنے والی خاتون تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3120۔ سفیان ثوری نے عبد الرحمن بن قاسم سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3121۔ یحییٰ قطان نے ہمیں ابن جریج سے حدیث بیان کی، کہا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عبداللہ نے مجھ سے حدیث بیان کی، کہا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مزدلفہ کے اندر بنے ہوئے مشہور گھر کے پاس ٹھہری ہوئی تھیں مجھ سے پوچھا کیا چاند غروب ہو گیا؟ میں نے عرض کی نہیں۔ انہوں نے گھڑی بھر نماز پڑھی، پھر کہا بیٹے کیا چاند غروب ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ انہوں نے کہا مجھے لے چلو، تو ہم روانہ ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، پھر فجر کی نماز اپنی منزل میں ادا کی، تو میں نے ان سے عرض کی محترمہ ہم رات کے آخری پہر میں ہی روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں میرے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پہلے روانہ ہونے کی اجازت دی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3122۔ عیسیٰ بن یونس نے ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، اور ان کی روایت میں ہے انہوں یعنی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں میرے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں اور بچوں کو اجازت دی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3123۔ ابن جریج سے روایت ہے، کہا مجھے عطا نے خبر دی کہ انہیں ابن شوال نے خبر دی کہ وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مزدلفہ سے ہی رات کو روانہ کر دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3124۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر ناقد نے سفیان بن عیینہ کے حوالے سے عمر بن دینار سے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم بن شوال سے اور انہوں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہی کرتی تھیں کہ ہم رات کے آخری پہر میں جمع یعنی مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہو جاتی تھیں، اور عمر الناقد کی روایت میں ہم رات کے آخری پہر میں مزدلفہ سے روانہ ہو جاتی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3125۔ حماد بن زید نے ہمیں عبید اللہ بن ابی یزید سے خبر دی، انہوں نے کہا
میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے اونٹوں پر لدے بوجھ یا کہا کمزور افراد کے ساتھ رات ہی روانہ کر دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3126۔ ہم سے سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبید اللہ بن ابی یزید نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور افراد میں شامل کرتے ہوئے پہلے روانہ کر دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3127۔ عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور افراد میں شامل کرتے ہوئے پہلے روانہ کر دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3128۔ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے عطا نے بتایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کے وقت مزدلفہ سے اونٹوں پر لدے بوجھ کے ساتھ، یعنی جس میں کمزور افراد بھی شامل ہوتے ہیں، روانہ کر دیا۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے کہا کیا آپ کو یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لمبی رات کے وقت روانہ کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، صرف یہی کہا کہ سحر کے وقت روانہ کیا۔ میں نے ان سے کہا کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بھی کہا ہم نے فجر سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری اور انہوں نے فجر کی نماز کہاں ادا کی تھی؟ انہوں نے کہا ہمیں یعنی مجھ سے صرف یہی الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3129۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھر کے کمزور افراد کو پہلے روانہ کر دیتے تھے۔ وہ لوگ رات کو مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس ہی وقوف کرتے اور جتنا میسر ہوتا اللہ کا ذکر کرتے، اس کے بعد وہ امام کے مشعر حرام کے سامنے وقوف اور اس کی روانگی سے پہلے ہی روانہ ہو جاتے۔ ان میں سے کچھ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مینا آ جاتے اور کچھ اس کے بعد آتے۔ پھر جب وہ سب لوگ مینا آ جاتے تو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمزور لوگوں کو رخصت دی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3130۔ ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمرہ عقبہ کو وادی کے اندر سے 7 کنکریوں کے ساتھ رمی کی۔ وہ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ عبد الرحمن نے کہا ان سے کہا گیا کچھ لوگ اسے یعنی جمرہ کو اس کی بالائی طرف سے کنکریاں مارتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی اس ہستی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3131۔ ابن مسہر نے مجھے اعمش سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حجاج بن یوسف سے سنا، وہ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا قرآن کی وہی ترتیب رکھو جو جبرائیل نے رکھی، نیز سورہ بقرہ کہنے کے بجائے کہو وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سورت جس میں نساء کا تذکرہ ہے، وہ سورت جس میں آل عمران کا تذکرہ ہے۔ اعمش نے کہا اس کے بعد میں ابراہیم سے ملا، میں نے انہیں اس کی بات سنائی تو انہوں نے اس پر سب و شتم کیا اور کہا مجھ سے عبد الرحمن بن یزید نے حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ وہ جمرہ عقبہ کے پاس آئے، وادی کے اندر کھڑے ہوئے، اس جمرہ کو چوڑائی کے رخ اپنے سامنے رکھا اور اس کے بعد وادی کے اندر سے اس کو 7 کنکریاں ماری۔ وہ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ کہا میں نے عرض کی ابو عبد الرحمن کچھ لوگ اس کے اوپر کی طرف سے اسے کنکریاں مارتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی اس ہستی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3132۔ ابن ابی زائدہ اور سفیان دونوں نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حجاج سے سنا کہہ رہا تھا سورہ بقرہ نہ کہو،
اور ان دونوں نے ابن مسہر کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3133۔ ہمیں محمد بن جعفر غندر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود کی معیت میں حج کیا، کہا انہوں نے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری اور بیت اللہ کو اپنی بائیں طرف اور مینا کو دائیں طرف رکھا اور کہا یہی ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3134۔ ہمیں معاذ عنبری نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے کہا جب وہ جمرہ عقبہ کے پاس آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3135۔ سلمہ بن کہیل نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کچھ لوگ جمرہ عقبہ کو گھاٹی کے اوپر سے کنکریاں مارتے ہیں، کہا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی کے اندر سے اسے کنکریاں ماری، پھر کہا یہیں سے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس ہستی نے کنکریاں ماری جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3136۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ قربانی کے دن اپنی سواری پر سوار ہو کر کنکریاں مار رہے تھے اور فرما رہے تھے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید اس حج کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3137۔ معقل نے زید بن ابی عنیسہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے یحییٰ بن حسین سے اور انہوں نے اپنی دادی ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ یحییٰ بن حسین نے کہا میں نے ان سے سنا کہہ رہی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری اور واپس پلٹے، آپ اپنی سواری پر تھے اور بلال اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک آگے سے مہار پکڑ کر آپ کی سواری کو ہانک رہا تھا اور دوسرا دھوپ سے بچاؤ کے لیے اپنا کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تانے ہوئے تھا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، پھر میں نے آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے اگر کوئی کٹے ہوئے اعضاء والا، میرا خیال ہے انہوں یعنی ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کالا غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے جو اللہ کی کتاب کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3138۔ ابو عبد الرحیم نے زید بن ابی عنیسہ سے، انہوں نے یحییٰ بن حسین سے اور انہوں نے اپنی دادی ام حسین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الوداعی حج کیا تو میں نے اسامہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا، ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونی کی نکیل تھامے ہوئے تھا اور دوسرا کپڑے کو اٹھائے گرمی سے اوٹ کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری۔ امام مسلم نے کہا ابو عبد الرحیم کا نام خالد بن ابی یزید ہے اور وہ محمد بن سلمہ کے ماموں ہے، ان سے وقی اور حجاج آور نے حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3139۔ ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے جمرہ عقبہ کو اتنی بڑی کنکریاں ماری جتنی چٹکی 2 انگلیوں سے ماری جانے والی کنکریاں ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3140۔ ابو خالد احمر اور ابن ادریس نے ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن چاشت کے وقت جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری اور اس کے بعد کے دنوں میں تمام جمروں کو اس وقت جب سورج ڈھل گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3141۔ ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا
مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اسی کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3142۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنجا طاق ڈھیلوں سے ہوتا ہے، جمرات کی رمی طاق ہوتی ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی طاق ہوتی ہے، بیت اللہ کا طواف طاق ہوتا ہے، اور تم میں سے جب کوئی استنجا کرے تو طاق ڈھیلوں سے کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3143۔ لیث نے نافع سے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابن مسعود نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت نے سر منڈایا اور ان میں سے کچھ نے بال کٹوائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرمائے۔ ایک یا دو مرتبہ دعا کی، پھر فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی ان کے لیے صرف ایک بار دعا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3144۔ یحییٰ بن یحییٰ نے امام مالک کے سامنے قرات کی کہ نافع سے روایت ہے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ لوگوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اور بال کٹوانے والوں پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر عرض کی اور بال کٹوانے والوں پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی رحم فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3145۔ ہمیں عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبید اللہ بن عمر نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ لوگوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اور بال کٹوانے والوں پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر عرض کی اور بال کٹوانے والوں پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3146۔ ہمیں عبد الوہاب نے حدیث سنائی، کہا ہمیں عبید اللہ نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، اور انہوں نے اپنی حدیث میں کہا جب چوتھی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3147۔ ابو زرعہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بال کٹوانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بال کٹوانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بال کٹوانے والوں کو فرمایا اور بال کٹوانے والوں کو بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3148۔ اللہ نے اپنے والد عبد الرحمن بن یعقوب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو زرعہ کی روایت کردہ حدیث کے ہم معنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3149۔ وکیع اور ابو داؤد طیالسی نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے یحییٰ بن حسین سے، اور انہوں نے اپنی دادی ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار اور بال کٹوانے والوں کے لیے 1 بار دعا کی، اور وکیع نے حجۃ الوداع کے موقع پر کا جملہ نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3150۔